ہم اگر آج تک اپنا جو پولیٹیکل موومنٹ ہے وہ شروع نہیں کر سکے تو وہ ہماری کمزوری نہیں ہے، بلکہ وہ ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کی ریلکٹنس ہے۔ 3-3.5 مہینے سے ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمیں پہلی اجازت ملی ہے اور وہ بھی NOC ابھی نہیں ملا ترنول میں جلسہ کرنے کی، تو یہ جو اجازت وغیرہ ملتی ہے وی ول بی آؤٹ۔ محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی ایک مینڈیٹ ملا تھا اور خود عمران خان صاحب سے منسوب یہ بیان میں نے پڑھا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہاں سے کوئی بات آتی ہے، کوئی آفر آتی ہے تو پھر اس پہ غور ہوگا۔ تو کیا محمود خان اچکزئی صاحب اس معاملے پر کام کر رہے ہیں کہ دیگر سیاسی جماعتیں یعنی حکومتی اتحاد سے وہ رابطہ کرنے کے لیے، میں نے جو اخذ کیا کہ وہ حکومتی جماعتوں سے رابطہ کریں گے، تو کیا اس طرف سے کوئی پیش رفت ہوئی اس محاذ پہ کوئی؟ حبیب صاحب آپ نے ٹھیک کہا، ہمارے ایکچولی دو سٹانس ہیں، ایک ہے PTI کا سٹانس ہے جی، PTI کا سٹانس ہے کہ جی ہم جو مینڈیٹ چوری کرنے والی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے، اور ہمارا وہ سٹانس ابھی تک اپنی جگہ موجود ہے، ہم نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا تھا کہ وہ انگیج کرنا چاہیں گے، بات کرنا چاہیں گے ان سے، اور چونکہ وہ ایک اپنی پولیٹیکل پارٹی بھی ان کی ہے اور ہمارے کولیشن کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے خان صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں، اور اگر ان کی طرف سے کوئی سبسٹینٹیو پروپوزلز جو ہیں سامنے آئیں گے جو کہ انکارپوریٹ کریں ہمارے دو ڈیمانڈز کو، یعنی کہ ریورسل آف دا مینڈیٹ اور دوسرا یہ ہے کہ جی پولیٹیکل پرزنرز کی رہائی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم بالکل اس کو کنسیڈر کریں گے اور معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ اب یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ۔ ابھی تک جب کہ آپ اور ہم بات گفتگو کر رہے ہیں، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کا کوئی رابطہ ہوا ہے یا کوئی سبسٹینٹیو پروپوزلز جو ہیں وہ ان کی طرف سے دوسری طرف سے وہ سامنے آئے ہیں۔ جب آئیں گے تو ہم ڈیفینیٹلی ان کو کنسیڈر کریں گے۔ خان صاحب نے یہ کہا ہوا ہے، یہ ان کی ایک اور بات بھی نظر آتی ہے جو آپ کی پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف میں، وہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ اپنی میٹنگز تو کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو آپ نے تحریک تحفظ آئین پاکستان بنائی ہے اس کے پلیٹ فارم سے نہ تو کسی جماعت سے رابطہ ہو رہا ہے، نہ خود اس کا کوئی بڑے اجلاس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک سیاست میں ایک جو تصویر چھپتی ہے اس کی بھی بڑی امپورٹنس ہے، اور اسی طرح جماعت اسلامی سے بھی آپ کے معاملات آگے نہیں بڑھ پائے۔ وہاں پر بھی جو میری معلومات ہیں کہ وہاں پر بھی یہ ایک پایا جاتا ہے تاثر کہ آپ کی طرف سے کون بات کرے گا اس کا اندازہ انہیں نہیں ہو رہا۔ دیکھیے حبیب صاحب، ایک کمیٹی خان صاحب نے بنا دی ہے جو کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی ہے، اور یہی کمیٹی 5 ارکان ہیں اس کے، اور وہی JUI سے بھی انگیج کرے گی اور باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز سے بھی انگیج کرے گی۔ تو اس سلسلے میں اگر کوئی ایمبیگوٹی تھی، کوئی اور اس قسم کی چیز تھی تو وہ ختم ہو جانی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات، ہم یہ تمام اپنے جو جلسے جلوسوں کا ہمارا پروگرام ہے جو کہ آئندہ 2-3 دنوں میں انشاءاللہ تعالی یہاں ترنول میں ہمیں اجازت تو ملی ہے، لیکن ابھی تک ہمارے لوگ جو ہیں وہ فارمل NOC کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہاں جو جلسہ ہوگا، یہ تمام جلسے جلوس ہمارے کولیشن جو ہیں اس پلیٹ فارم سے ہوگا، یہ PTI کا پلیٹ فارم سے نہیں ہوگا۔ تو ان کے ساتھ انگیجمنٹ کو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ انگیجمنٹ جو ہے اور جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ اسی پلیٹ فارم سے ہونے کی وجہ سے ہماری ان کے ساتھ انگیجمنٹ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں خاصی بڑھے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رؤف صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کے بھی بڑے تحفظات ہیں، خاص طور پر جس دن عدت کیس کا فیصلہ آیا تو اس کے بعد سے بڑا احتجاج بھی ہوا، لوگوں نے اپنے کنسرنز شو کیے کہ تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے وہ بانی PTI کی رہائی کے لیے کوئی خاص کام نہیں کر رہی، سرگرم نہیں ہے، یا شاید چاہتی نہیں ہے کہ وہ باہر آئیں۔ تو بانی PTI کی رہائی کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ آپ کی سیاسی کمیٹی بھی ہے، پھر کور کمیٹی بھی ہے، کیا لاہ عمل اس کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ وکلاء بھی آپ کے پاس بڑے اچھے ہیں۔ دیکھیے میں نے ابھی میرا خیال ہے کچھ دیر پہلے اسی قسم کے سوال کا جواب آپ کو دیا ہے۔ خان صاحب کے خلاف 4 مقدمے تھے جن میں ان کو سزائیں ہوئی تھی، ان میں سے 3 میں خان صاحب کی رہائی ہو چکی ہوئی ہے۔ ایک مقدمہ رہتا ہے جو کہ عدت کا مقدمہ ہے، اس کا فیصلہ بھی تقریباً 2-2.5 ہفتے پہلے آ جانا چاہیے تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے زبردستی اس فیصلے کو آگے کروایا گیا، اور اب آ کے ایک خاص جج انہوں نے اپوائنٹ کیا، اور اس جج کے ذریعے انہوں نے جو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر وہ فیصلہ صادر کیا۔ یہ ہمارا کیس جو ہے اب ہائی کورٹ میں جائے گا، اور ہمیں
کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2-1 ہفتے 2-2.5 ہفتوں میں اس کا فیصلہ آ جائے گا، اور اگر خان صاحب کو کسی اور کیس میں بک نہیں کیا جاتا تو وہ خان صاحب اس کے بعد رہا ہو سکیں گے۔ ایشو یہ ہے کہ جو ریاست کے اور حکومت کے جو ارادے ہیں اس سلسلے میں وہ ہمیں پہلے بھی ٹھیک نہیں لگتے تھے، اب بھی ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ نہیں انٹرسٹڈ کہ خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہو کے باہر آئیں، کیونکہ ان کو خوف ہے کہ اس کے بعد ایک جو پولیٹیکل موومنٹ ہے وہ میسو لیول کے اوپر شروع ہوگی جس کو کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس ملک کا قانون جو میں نے دیکھا ہے کہ انگڑائیاں لے رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے، وہاں سے تازہ ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جج صاحبان جنہوں نے یہ پوزیشن لی ہے آئین اور قانون کی مطابقت سے فیصلے کرنے کی، وہ کس حد تک اپنے اس جو ان کا ارادہ ہے اس میں کامیاب رہتے ہیں۔ مجھے بہت امید ہے، میرا لاسٹ آرٹیکل بھی اسی کے اوپر تھا، میں فیل کرتا ہوں کہ عدلیہ اس ملک کی تاریخ کو ری شیپ کرنے میں، ری رائٹ کرنے میں ایک میجر کردار ادا کرنے جا رہی ہے۔ اچھا رؤف صاحب، آپ کی جو پارلیمانی پارٹی ہے کیا وہ متحد ہے؟ کیونکہ ایک بات آ رہی تھی کہ کچھ لوگ اور بالخصوص شاندانہ گلزار صاحبہ سے یہ باتیں منسوب کی جا رہی تھیں کہ کوئی ایک نیا گروپ بن رہا ہے اور جو عدم اعتماد کا اظہار کرے گا باقی آپ کی پارٹی کے یعنی پارٹی کی پالیسیوں کے حوالے سے۔ کیا اس گروپ کی خبروں میں کچھ حقیقت ہے، یا آپ نے، کیونکہ بات یہ بھی چل رہی ہے کہ انضباطی کارروائی کا بھی کچھ فیصلہ کر رہے ہیں کسی کے خلاف؟ دیکھیے، جہاں تک شاندانہ گلزار صاحبہ کا تعلق ہے تو ان کا 3 یا 4 دن پہلے ان کا ایک ٹویٹ آ گیا تھا اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا فون جو تھا وہ لاکڈ رہا تھا، انہوں نے کوئی اس سلسلے میں ٹویٹ نہیں کیا، اور انہوں نے اس میں ری ٹویٹ کیا تھا کہ ان کی جو ڈیووشن اینڈ کمٹمنٹ ہے وہ پارٹی کے ساتھ ہے، پارٹی کے لیڈر کے ساتھ ہے۔ سو یہ تو بات آلریڈی کلیریفائی کی جا چکی ہے شاندانہ صاحبہ کی طرف سے۔ اس کے علاوہ میری ذاتی ملاقاتیں ہوئی ہیں چند لوگوں سے، اور انہوں نے کمپلیٹلی ڈینائی کیا ہے کہ خدا نخواستہ پارٹی کے اندر کسی فارورڈ بلاک جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو حبیب صاحب، میں کمپلیٹ کانفیڈنس کے ساتھ یہ عرض کر سکتا ہوں کہ نہیں، ایسی کوئی مناسبت، ایسا کوئی پراسپیکٹ نہیں ہے۔ ہاں، پارٹی کے اندر آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سب جانتے ہیں، مختلف آراء ہوتی ہیں۔ صرف پارٹی میں ڈسپلن جو ہے وہ قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر مختلف آراء کے لیے فورم جو ہے وہ ہمارے پاس پارٹی کے انٹرنل فورم ہے، کور کمیٹی ہے اور پولیٹیکل کمیٹی ہے، وہاں کریں، اور وہاں جو فیصلے ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ ہماری رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے کہ ہم ابائڈ کریں، اور اگر وہ کوئی اس کو پبلک فورم میں نہ لے کے جائیں۔ انفارچونیٹلی یہ ہوتا رہا ہے، اور اس سلسلے میں بھی آج کور کمیٹی نے ایک یونانیمس ریزولوشن پاس کیا ہے، اور اس میں انہوں نے باور کروایا ہے اپنے تمام اراکین کو کہ یہ جو ایک انڈسپلن کا جو ایک ایلیمنٹ ہے جو فلٹر کر گیا ہے پارٹی کے اندر، اس کو ختم کیا جانا چاہیے، اور پارٹی کے فورمز کا استعمال کرنا چاہیے اپنے آراء جو ہیں، اپنی رائے جو ہے اس کے اظہار کے لیے۔ اچھا رؤف صاحب، ایک اعتراض یہ بھی آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف پر کہ عوامی جو مسائل ہیں ان کو لے کر، خاص طور پر جو بجلی کے بلز ہیں اور بجٹ میں جو میسو ٹیکسز لگائے گئے ہیں، اس کے علاوہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، اس پر پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے اپوزیشن نہیں کر رہی ہے جس طرح سے کرنی چاہیے۔ اگر آپ ہمارے لوگوں کی تقریریں بجٹ سیشن میں دیکھیں، میں بہت عمر میں بہت بڑا آدمی ہوں، لیکن میں نے آج تک، میں اسمبلی کے سیشن یوزلی بہت فالو کرتا ہوں۔ آپ اس کوالٹی کی تقریریں اور اتنی سبسٹینٹیو تقریریں میرا خیال ہے کہ آپ کو پاکستان کی پریویس ہسٹری میں نہیں ملیں گی۔ ہمارے لوگوں نے پورے زور کے ساتھ جو عوام کے مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا۔ اگر آپ کہیں گے تو میں ان کی جو ویڈیوز وغیرہ ہیں وہ بھی میں آپ کو بھجوا دوں گا، آپ بھی دیکھ لیجئے گا، حبیب صاحب بھی دیکھ لیں گے۔ میں آئی ایم پرسنلی ویری امپریسڈ ٹو نو ود دا وے ان لوگوں نے یہ لوگوں کے مسائل کو پروجیکٹ کیا۔ دوسرا، ہم اگر آج تک اپنا جو پولیٹیکل موومنٹ ہے وہ شروع نہیں کر سکے تو وہ ہماری کمزوری نہیں ہے، بلکہ وہ ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کی ریلکٹنس ہے۔ 3-3.5 مہینے سے ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمیں پہلی اجازت ملی ہے اور وہ بھی این او سی ابھی نہیں ملا ترنول میں جلسہ کرنے کی، تو یہ جو ہی اجازت وغیرہ ملتی ہے وی ول بی آؤٹ۔ چلتے چلتے ایک بات بتائیے گا کہ یہ جو آپ مختلف جماعتوں سے روابط کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کی جماعت سے بھی رابطہ ہوگا؟ وہ بھی ان روابط میں آ سکتی ہے، اس اتحاد کا حصہ بن سکتی ہے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب بہت اچھے انسان ہیں جی،
اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں. اگر کوئی میوچول ولنگنس ہوئی تو کوئی مذائقہ نہیں کہ ہم ان کے ساتھ بھی بات چیت کریں. وہ کافی دیر سے پاکستان میں جمہوریت اور آئین کی بات کر رہے ہیں اور وہی بات ہم بھی کر رہے ہیں. یونانیمٹی اگر ہو کہیں, اگر ایک کامنالٹی آف انٹرسٹ ہو تو ڈیفینیٹلی انگیج کرنا چاہیے. خان صاحب کی پالیسی بھی یہ ہے کہ ان 3 مینڈیٹ چور جماعتوں کے علاوہ باقی تمام سے انگیج کیا جائے گا. بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب, آپ پروگرام میں موجود